یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. یہ دیکھیں دو طرح کی ولایت ہیں اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر. ایک ولایت جو ہے وہ ولایت حق ہے، اور ایک ولایت باطل ہے. تیسری چیز کوئی نہیں ہے. جو ولایت الہی ہے، ولایت حق ہے، جو کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، پھر اولیاء کو بھیجا، معصومین کو بھیجا، ان کے ذریعے سے ہم تک یہ ولایت پہنچی. اب اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ ولایت کیا ہے؟ وہ ولایت باطل ہے، یا وہ ولایت شیطانی ہے. کیونکہ پہلے دن ہی سے شیطان جو ہے وہ اس ولایت کے مقابلے میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا، وہ کہا کہ سجدہ کرو. خوب اب وہاں پر جس نے انکار کیا وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، ابلیس ہے. کیوں انکار کیا؟ اس کے عوامل، اس کے فیکٹر آپ سنتے رہتے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ وجہ کیا تھی کہ ایک خوب شیطان مخلوق پروردگار ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی اور نے شیطان کو خلق کیا ہو، ہاں شیطان بھی رحمان کا ہے، لیکن اور وہ استاد رہا ہے، ملائکہ کا استاد رہا. اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں، کہاں اس نے عبادتیں کی ہیں. 6000 سال کہتے ہیں کہ اس نے عبادتیں کی ہیں، اور وہ 1000 سال بھی یہ ہمارے والے 1000 نہیں ہیں. وہاں پہ ٹائم زون ڈیفرنٹ تھا. ابھی سورج خلق نہیں ہوا، ابھی موومنٹ خلق نہیں ہوئی کہ آپ اس کو ہمارے ٹائم، کوئی اور ٹائم زون ہے. اس نے ہر جگہ عبادت کی، مگر اتنی عبادت کے باوجود جو ہے وہ ولایت جو منتقل ہو رہی ہے ایک سسٹم کے اندر، اس کا انکار کر دیا اس نے. اب آپ یوں کہیں گے خوب ایک شخص کا، ایک بشر کا، ایک آدم کا اس نے انکار کیا. خوب انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر کبر پایا جاتا تھا. اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا. کس سے بہتر سمجھا؟ جس کے مقابلے میں خدا سجدہ ہونے کی دعوت دے رہا ہے. دعوت بھی نہیں ہے، امر ہے. خدا نے کیا کہا؟ اس کو سجدہ کرو. امر الہی تھا. شیطان تکبر میں آ گیا. شیطان سامنے والی جو مخلوق تھی اس کو دیکھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہے. مٹی بھی بہت عرصے تک بنی رہی تھی، ملائکہ گزرتے رہتے تھے. مولا کائنات اپنے خطبے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر اس مٹی میں، وہ جو مٹی تھی، ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے خلقت حضرت آدم قرآن کے اندر موجود ہے کہ کس طرح گل کو، مٹی کو پانی سے ملا کے جو بنایا گیا، اس مٹی کو بہت عرصے تک چھوڑ دیا گیا تھا. ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کو بڑی عجیب سی نظر سے دیکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی ظاہری طور پہ، نہ اس کے اندر خوشبو تھی. مولا کائنات اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ پروردگار نے انوار کو حجاب میں رکھا. اگر خدا اس انوار کو کہ جو اس کے اندر چھپے ہوئے تھے واضح کر دیتا تو پھر کوئی کمال نہیں تھا سجدہ کرنا. سجدہ کرنا کمال کیوں ہوا؟ کیونکہ امر الہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو. ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شیطان اس کے ظاہر کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. اب جب شیطان نے اشارہ کیا تو ظاہر ہے شیطان کو نکال دیا گیا. اس نے ایک وقت معلوم تک خدا سے مہلت لی، ٹائم مانگا اور اسے دے دیا. اب پورے سسٹم کے مقابلے میں جو الہی سسٹم اب نیچے آئے گا، اس کے مقابلے میں ایک سسٹم ہمیشہ سے چلتا رہے گا، اور اس مقابلہ تھا. اب آخری پیغمبر جب آئے ہیں اور آخری رسالت لے کر آئے، یعنی یوم اکملت لکم دینکم، دین کامل کر دیا گیا. یعنی لیٹسٹ ورژن آف جو ریلیجن ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. آج دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا موبائل لیٹسٹ ورژن میں اپڈیٹ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام نہیں ہوتے ہیں. یہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے، مگر انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لیٹسٹ ورژن ریلیجن کا ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر آپ اپڈیٹ نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر بھی وائرس انسرٹ کر دیے گئے. اب جب پیغمبر سب کچھ لے کر آئے ہیں تو اب دین کامل ہو گیا. نیا دین نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا. اب نبی نہیں آئے گا کوئی اور، لیکن سسٹم یہی ہے. اب اس سسٹم کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے. وہ آئمہ کے ذریعے سے پروردگار نے سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا. اب جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس نے اپنی پوری طاقت، توانائی کے ساتھ اس سسٹم کے مقابلے میں آیا اور اس سسٹم کو کیا کیا؟ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی.
پوری کوشش کی اس نے رسول خدا کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، یعنی کیسے ڈیلیٹ کر دیا، رسول خدا کو مار دیا جائے، رسول خدا کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہوئے، شب ہجرت سے لے کر جنگوں کے اندر سے لے کر یہ سازشیں ہوتی رہیں، لیکن ہمیشہ سازشیں ناکام ہوتی رہیں۔ کون ناکام کر رہا ہے؟ خدا۔ کیسے ناکام کر رہا ہے؟ اپنے ولی کے ذریعے سے، اس سسٹم کے ذریعے سے یہ دکھانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے بعض اوقات ہم بات بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہم نعرہ مارتے ہیں، اور اچھی بات ہے، مارنا بھی چاہیے، ہم نکل جاتے ہیں، ہم اس کو تحلیل کریں، کیونکہ دیکھیں آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم ہاؤ وی کین کمپیئر ٹوڈے، آج ہم کیسے کمپیئر کریں گے، آج ہم کیسے دیکھیں گے کہ سامنے والا سسٹم ولایت پر ہے یا سامنے والا باطل پر ہے، یا ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہ ولایت ہے یا ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ یہاں پر جب بھی نبی کے اوپر کوئی مشکل آئی یا دشمن نے پوری پلاننگ کی، اللہ نے اپنے سسٹم کے ذریعے سے، اب سسٹم کے اندر جو ظاہر ہے جو اس کی شخصیت ہے، جو پوری ذات ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی جہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج شب کو ہم قبیلے قبیلے مل کر جو ہے وہ اٹیک کریں اور رسول کو ختم کر دیں، تاکہ جو قریش ہے، یہ قبیلہ اسٹرانگ ہے، یہ ہم سب سے فائٹ نہیں کر پائے گا، یہ ایک سے فائٹ کر پائے گا، یہ سارے قبیلوں سے فائٹ نہیں کرے گا۔ خوب اس پلان کو دینے والا کون ہے؟ اس پلان کو دینے والا ابلیس ہے، وہ ڈائریکٹ آیا ہے، وہ خود آیا ہے، اور اس نے جا کر جو کفار تھے مکہ کے ان کو یہ پلان دیا، ان کو یہ اسٹریٹجی دی کہ رسول کو مار دو۔ اب جب یہ پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بستر وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، جیسے چادر ہٹی تو کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی خدا اس رات سے بشریت کو بتا رہا ہے کہ تم اس سسٹم کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ہم نے اس سسٹم کو انسرٹ کر دیا ہے اور یہ اپنے ہائیسٹ لیول پر پہنچ چکا ہے۔ اب تم جتنی بھی طاقت لگاؤ گے سسٹم کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ خدا کا پیغام تھا، مگر سمجھ میں نہیں آیا، چلتا رہا۔ اب جب رسول خدا ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ رسول خدا نے جانا تو تھا۔ جب رسول خدا پہلے بتا گئے کہ تم کوشش کر لو رسول کو ہٹانے کی، مگر تم ہٹا نہیں پاؤ گے، اور اگر رسول نہیں بھی ہے تو ہم تمہیں سسٹم دے رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے رسول خدا ظاہری طور پر چلے گئے تو انہوں نے ایک کوشش کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک نیا سسٹم دیا، لیکن یہ سسٹم حق کا سسٹم نہیں تھا، یہ سسٹم باطل کا سسٹم تھا، اور حق کو ہٹانے کے لیے تھا، حق کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تھا، لیکن اس کا سٹرکچر ایسا تھا کہ لوگ اس کو پہچان نہ پائیں۔ آج تک آپ دیکھ لیں کہ لوگ مجہول ہیں، لوگوں کو سمجھ میں، لوگ کنفیوزڈ ہیں آج کل، سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ اگر ایسا تھا تو ایسا کیوں تھا، ایسا تھا تو ایسا کیوں تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل سسٹم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ سسٹم ذاتی، شخصی، پرسنل رشتہ داری نہیں ہے، یہ الہی سسٹم ہے۔ اب جب اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اور بہت کورڈ کوشش کی، اتنی لیئرز کے ساتھ کوشش کی کہ آج تک مسلمان کنفیوز ہے۔ اس کنفیوژن اور اس پورے سٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے جان محترم تو خدا کیا کرتا؟ خدا کو بھی تو ایک کام کرنا تھا نا، کہ ایک ایسا اس ٹائم پر ایک ایسا سٹرکچرڈ کھڑا کرتا، ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن کرتا کہ آج تک اگر کوئی کنفیوز ہو تو اس سے اپنے آپ کو رجوع کر لے۔ اور وہ کیا تھا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ایسا اللہم صلی علی محمد، ایسا اسٹریٹجی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے ڈیزائن کرائی، بی بی نے اس کو اپلائی کیا، انسرٹ کیا اس وقت کے جہاں پر منافقت کے بادل چھائے ہوئے تھے، لوگ خوف سے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ لیں 1,24,000 انبیاء کی محنت ضائع ہوتی تھی اگر خاتون جو ہے وہ گھر میں بیٹھی رہ جاتی، لیکن بی بی نے سٹینڈ لیا، کیا کیا؟ اس حق کو، اس نور کو اس مدینہ کی تاریکی کے اندر روشن کیا، گو کہ خود جل گئیں، گھر کا دروازہ جلا دیا، مگر قیامت تک کے لیے ایک روشنی دے دی کہ جب بھی کوئی بھٹکا ہوا تاریخ میں اس دروازے پہ پہنچے گا ہدایت پائے گا۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ خوب یہ کمال تھا۔ اب ظاہر ہے یہ آسان نہیں تھا، اس زمانے کے اندر بھی آسان نہیں تھا، اور آج تک آسان نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، مطلب
ایام فاطمیہ کے اندر حق کو بیان بھی کرنا ہے اور کور بھی رکھنا ہے. خوب یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بیوی ہدایت کے لیے ہیں. بیوی اس لیے نہیں ہے کہ آپ بیوی کا ذکر کریں اور وہ واقعات کا ذکر کریں اور بہت سارے لوگوں کو دور کر دیں. نہ، ہدایت کے لیے. اب آپ کو خود اس طریقے سے بیان کرنا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچ کے چلے آئیں، واپس آئیں. یہ ہمارے لیے بہت ذمہ داری ہے ایام فاطمیہ کے اندر عزیزان محترم، کہ ہم لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کریں، لوگوں کو اٹریکٹ کریں اور حق کی طرف لے کر آئیں.